الحمدللہ فقر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا جائے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, دنیا تک میرا پروگرام پہنچا دیں. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چونکی کے ساتھ پہلی گلی ہے, کونے میں اسلامی والے سینٹر میں میرا دارہ ہے. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخون زرا دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. آج کا پروگرام بڑا خاص ہے. وہ خواتین, وہ بچیاں یا جوان عورتیں جن کو ماہواری آتی نہیں, کبھی آتی بھی تو وہ انتہائی ہائی ڈوز استعمال کرتے ہیں, اور ایک آدھ بار آتی اس کے بعد نہیں آتی. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوائی پہ دوائی ہائی ڈوز کھانے کے بعد جو ہے نا وہ آتی ہے, اس کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کا یوٹرس بھی, اس کا معدہ بھی برباد ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ کچھ بہت ساری خواتین جو ہے نا شرماتی ہیں. دیکھو علاج میں شرماؤ گے تو علاج نہیں ہوگا. جب تک آپ سچ نہیں بولو گے تو ہم علاج نہیں کر سکتے. جب تک آپ حقیقت نہیں پہنچو گے تو آپ علاج نہیں کروا سکتے. ہر چیز کا اپنے علاج بجا. ہماری کوشش, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن یہ یقین ہے کہ جو بھی جس کے نصیب میں جہاں شفا لکھی اس کو ملنی ہوتی ہے. آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا علاج موجود ہے. جب آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں, آ کے علاج کرواتے ہیں, تو کچھ دن بعد آپ کو ماہواری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے. کسی کا کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسے معاملات زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں کہ جوان بچی ہے, اس کی 6 فٹ کی ہائٹ ہے, اس کا یوٹرس 6 مہینے کے بچی کا ہے, لیکن اللہ نے کرم کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ آئی, ٹھیک ہو گئی. ماں باپ نے بڑی محنت کی, لڑکی نے خود محنت کی, پھر اس کو ماہواری بھی آنا شروع ہوگی, ایک مکمل وہ عورت بن گئی. اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں خبر نہیں ہے, اللہ جانے. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جن کو ماہواری نہیں آ رہی تو وہ اپنا علاج کروائیں. اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں آ جائیں, اپنی بہترین زندگی گزاریں, ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی, بہت اچھی زندگی گزرے گی. کچھ زندگی اچھی نہیں گزرے گی, بہت اچھی گزرے گی. آپ کوشش کریں جتنا کچھ ممکن ہے, جہاں بھی ممکن ہے اپنا علاج کروائیں. لیکن ایک راستہ میں بتا رہا ہوں جو سب کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ہے استخارہ. استخارہ خود کرو, کرواؤ نہیں. استخارہ کرنے والے غلطی نہیں کرتے ہیں, برباد آپ ہوتے ہیں. تو بہتر یہ نہیں کہ آپ اللہ کے سامنے خود پیش ہو. میں بھی اللہ کے پاس چاہتا ہوں, آپ بھی اللہ کے پاس خود جائیں کرو, کسی کی محتاجی نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاؤ کہ رب العزت مجھے بتا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, یہ میں کام کروں یا نہ کروں, یہ شادی کروں یا نہ کروں, یہ کاروبار کروں یا نہ کروں. یہ آپ پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں, بات چیت نہ کریں, اور صبح اٹھیں جو بھی خواب دیکھیں تو لکھ لیں. یہ 7 دن کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. لاکھوں لوگوں نے کیا, لاکھوں لوگ کامیاب ہوئے, زندگی ان کی آسان ہوئی, بڑی آسان ہوئی. تو آپ یہ کوئی بھی علاج کرواتے ہیں اس کے لیے بھی کریں, کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے بھی کریں, شادی بیاہ کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ زندگی میں تو بہت دنیا آئی. ایک بچی ابھی بھی اللہ سے زندگی دے ہے, تو اس کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اس میں کچھ مسائل ہوئے تھے. میں نے کہا استخارہ کرو. اس سے بولا مجھے شادی نہیں کرنی. میں نے کہا تم استخارہ کرو. استخارہ کیا تو دیکھا کہ وہ روٹیاں پکا رہی ہیں, وہ بھی جل رہی ہے اور ہاتھ جل رہا ہے. میں نے کہا منع کر دو. لیکن لڑکے والوں نے بولا کہ تمہاری ایسی تیسی, تو یہ کریں تو وہ کریں گے. تو شادی کر لی. شادی کرنے کا کہ 8ویں مہینے اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. مرنے کے بعد شادی کے 10ویں مہینے بچی پیدا ہوئی. بچی پیدا ہوئی, اس کی زندگی برباد ہوئی. روٹی جل رہی تھی, ہاتھ بھی جل رہا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. پھر سن 2000 کی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت پیارا سا بچہ نوجوان جو ہے نا وہ کھڑا ہوا رش پہ تاشا تھا. تو وہاں پر وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. تو بولا اکیلے بات کرنی. جی اکیلے بات کرنی. میں نے کہا بیٹا بہت رش ہے تو بتا دو. اٹھ کے گیا. میں نے بولا اتنے گھنٹے ہو تو میں کھڑے ہوئے. تو بولا جی میں بڑا غریب آدمی ہوں. میں نے کہا یار اتنی سی بات کے لیے تو کھڑا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں. بولا جی میں اتنا غریب ہوں کہ اگر لاکھ روپئے خرچ کروں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں بہت اسٹوروں کا مالک ہوں اور میں ارب پتی ہوں ڈالروں میں. تو میں نے کہا پھر کیا مسئلہ آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انکل ہیں وہ بھی اسے غریب ہیں جیسے ہم غریب ہیں. اس کی اکلوتی بیٹی ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. تو دونوں خاندانوں سے ان کو ایک کر دیا جائے, شادی کر دی جائے, اور جو طوفان ہے دولت کا گھر پہ رہے گا. میں نے کس استخارہ کو اس نے استخارہ کیا. تو آج سے بولا جی پہلی رات کو میں نے دیکھا روڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں, آگے لاش پڑی ہوئی, میں رک گیا. پھر میں نے دیکھا کہ آگے آگ لگی ہوئی, میرے منہ سینے کو جلا رہی, میں رک گیا. پھر دیکھا کنویں, گول کنویں, اس کے کنارے پہ کھڑا ہوں. اگر میں قدم اٹھاتا ہوں اندر گرتا ہوں. میں نے کہا منع کر دو. اس سے منع کر دیا.
اس کا کوئی اور جو کزن میرا تھا لڑکی کا، اس کا وہ عاشق بن کے کھڑا ہو گیا اور شادی کی، شادی کرنے کے بعد لڑکی کو بخار آنے لگا، بخار کی دعا لیں اتر جائے پھر آ جائے، اتر جائے پھر آ جائے، جا کے جب ٹیسٹ کرا تھا معلوم بلڈ کینسر لاسٹ اسٹیج میں، چند دن بعد اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو استخارہ آپ خود کریں گے تو جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھا ملے گا، آپ کروائیں گے لوگ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، برباد آپ ہوتے رہیں گے۔ آپ خود استخارہ کرو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اس سے بہترین راستہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں، بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کی تکلیف ہماری جنجال کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، فرض سے اشتہ تمام ملک کو شفا ملے، سبھی روزی کو شادی بیاہ میں زندگی سارے معاملے حال و جہاں میں چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔